السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ تو میں بہت دنوں سے سوچ رہی تھی کہ کوئی شارٹ ناول سٹارٹ کروں، پھر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو بھی ناول لکھوں وہ لانگ ہوتا جا رہا تھا، اسی لیے پھر میں نے ایک شارٹ سا ناول نکالا اپنی دوست کے ساتھ مل کر۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو سٹارٹ کر دیتی ہوں۔ ویسے میرا ارادہ نئے سال پہ تھا، میں نے اس کو بھی یہی بتایا تھا کہ ہم نئے سال میں جا کر شروع کریں گے، لیکن پھر میرا موڈ بن گیا اور آج سے ہی میں نے اس ناول کو سٹارٹ کر دیا۔ ناول کا نام ہے میں تے میرا دلبر جانی۔ اس کی ایپیسوڈ شارٹ آئے گی، لیکن میں کوشش کروں گی روز دینے کی۔ لیکن اگر آپ مجھے 50 سبسکرائبر بڑھائیں گے میرے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سرپرائز بھی مل جائے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دسمبر اسپیشل ناول میں تے میرا دلبر جانی، تحریر عریج شاہ۔ میں تے میرا دلبر جانی، تحریر عریج شاہ، قسط 1۔ ہیلو جانی، کیسی ہو؟ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، اس نے دروازے پہ شاید اپنے ہی انتظار میں کھڑی ردا کو دیکھتے ہوئے کہا، چپ رہو گدھی، آہستہ آواز میں بولو، اندر مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ردا نے سرگوشانہ آواز میں بتایا تھا۔ مہمان؟ ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کا اپنا گھر نہیں ہے؟ اس کی آواز اونچی تھی۔ جب ردا نے اس کے منہ پر ہاتھ دباتے ہوئے اسے باہر کا راستہ دکھایا اور خود بھی اسے گھسیٹ کر باہر آ گئی۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ میرا بھوک سے برا حال ہو رہا ہے اور تم مجھے پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہی ہو۔ واللیل اس کے ساتھ چلتی بڑی مشکل سے باہر آئی تھی۔ کالج سے واپسی پر اکثر اس کا یہی حال ہوتا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بے وقوف لڑکی، اندر رشتے والے لوگ آئے ہوئے ہیں، رشتہ آیا ہے۔ وہ اب پرسکون ہو کر اسے بتانے لگی تو واللیل کی آنکھیں کھل گئی۔ تم مجھ سے بچھڑنے والی ہو؟ او خدایا، تیرا شکریہ، آپ کا بہت بہت بڑا والا تھینک یو۔ اس چڑیل سے میری جان چھڑانے کے لیے وہ آسمان کی جانب دیکھتی دونوں ہاتھ اٹھائے بولی، بس بس زمین پر واپس آ جاؤ، رشتہ میرا نہیں تمہارا آیا ہے۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والی۔ تم جا رہی ہو میری جان، میری چھوٹی جان میری چھوٹ رہی ہے، تمہاری نہیں۔ ردا نے بدتیسی کی نمائش کی۔ یہ میں نہیں ہونے دوں گی۔ تم مجھ سے بری ہو، پہلے تمہاری شادی ہوگی۔ وہ تو تڑپ اٹھی تھی۔ کون بڑا چھوٹا، اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ کیان صاحب کا رشتہ آپ کے لیے آیا ہے۔ اپس سوری، کیان بھائی کا رشتہ، یا کیان جیجو کہہ کر پکاروں؟ وہ باقاعدہ اسے چراتے ہوئے بولی، جبکہ کیان عباس کا نام سن کر اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ اندر سوتیلی خالہ بیٹھی ہیں؟ اس کا اشارہ مہمانوں کی جانب تھا۔ تمہاری سگی ساس ہوں گی، ڈونٹ وری، ردا بڑے مزے سے بولی۔ اندر کی جانب جا چکی تھی، جبکہ واللیل وہی زمین پر چوکڑی مار کر بیٹھ گئی تھی۔ امی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ آپ کی سوتیلی بہن ہے۔ کیا آپ مجھے اپنی سوتیلی بہن کے گھر ان کی بہو بنا کر بھیجیں گی؟ وہ تو مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گی۔ وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتی ان کو اس رشتے سے انکار کرنے کے لیے منا رہی تھی۔ پر میری جان، وہ ساری پرانی باتیں ہیں۔ اب نہ تو ظلم و ستم والی ساس بہو والا سین چلتا ہے اور نہ ہی یہ 19واں دور ہے۔ آج کل تو بہو خاموشی سے اپنی ساس کی ہر بات مانتی بھی نہیں، اور آج کل کی ساس بھی بہت ماڈرن ہوتی ہیں۔ اور ماشاء اللہ سے رقیہ جیسی کیسی عورت ہے، تم جانتی تو ہو نا؟ وہ تو اپنے بیٹے کے معاملات میں ایسے ہی نہیں بولتی۔ جب اس کا بیٹا کنوارا تھا تو شادی کے بعد کیوں بیچ میں ٹانگ اڑائے گی؟ جانتی ہو، تمہارے ابا ذرا مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے مجھے کبھی گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا۔ اور کہاں رقیہ، وہ 1000 لوگوں کے بیچ میں کیسے رعب سے بات کرتی ہے۔ جب وہ بات کرتی ہے تو سامنے والا بول بھی نہیں سکتا۔ کیا رعب ہے ماشاء اللہ سے میری بہن کا۔ امی تو آج اپنی بہن کے ہی نغمے گائے جا رہی تھی، وہی بہن جو انہیں کسی زمانے میں پسند نہیں تھی، آج اچانک ہی دنیا کی سب سے اچھی عورت بن گئی۔ بابا نے اسے کمرے میں بلا کر اس رشتے کے بابت پوچھا تھا۔ وہ بہت چاہنے کے باوجود بھی اپنے بابا کے سامنے بے باکی سے انکار نہ کر سکی تھی۔ کیان میں ایسی کوئی خامی نہیں تھی جس کی بنا پر وہ رشتے سے انکار کر دیتی۔
بس وہ انتہائی سنجیدہ اور عجیب غریب قسم کا انسان تھا۔ اس کی ڈریسنگ بہت ماڈرن تھی، دیکھنے میں وہ انگریزوں کی فلموں کا ہیرو نظر آتا تھا، لیکن جب اس کے سامنے بات کرنے کے لیے کوئی بیٹھ جاؤ تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے زندگی کے سب سے بورنگ لمحات سے گزر رہے ہوں۔ اپنے کزنوں کی فہرست میں سے اسے یہی شخص پسند نہیں تھا جس کے ساتھ اس کا نام اور زندگی بھر کا ساتھ اسے ملنے والا تھا، لیکن بابا جان کے سامنے خاموشی سے ہاں کر کے ان سے پیار لیے وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ یار ویسے کیان بندہ اچھا ہے، مجھے بس تھوڑا سا مشکوک لگتا ہے، ردا بیڈ پر لیٹی ہوئی بولی تو ولیل اگلے ہی لمحے فکر سے اسے دیکھنے لگی۔ مشکوک مطلب؟ تمہیں کہیں یہ تو نہیں لگتا کہ اس کا کہیں افیئر چل رہا ہے اور وہ مجبوری میں یہ رشتہ کر رہا ہے؟ یار اتنے امیر لوگ ہمارے گھر رشتہ لے کر کیوں آئیں گے؟ مانا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، لیکن اتنی بھی خوبصورت نہیں ہوں کہ کیان عباس کا دل مجھ پر آ جائے۔ آؤ چلو بابا کو بتاؤ یہ بات، کہیں بابا جلد بازی میں میری اس کے ساتھ شادی نہ کر دیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر گھسیٹنے لگی تھی جب ردا نے اپنا ہاتھ کھینچ کر اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں نے کب کہا کہ اس کا کوئی افیئر چل رہا ہے اور وہ زبردستی شادی کر رہا ہے؟ حد ہے، میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں انکار کرنا ہے تو بابا کے سامنے خود جا کر انکار کرو۔ بابا کہہ رہے تھے نا کہ اس ہفتے منگنی ہوگی۔ وہ واپس بیڈ پر جانے لگی تو ردا نے اسے ایک اور بڑی خبر سنا دی۔ ویسے تم نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ وہ مجھے مشکوک کیوں لگتا ہے؟ وہ آنکھیں بند کر کے سونے لگی تھی جب ردا اس کے پاس آ کر بولی، اور اگلے ہی لمحے ردا کے سر کے بالوں کی لمبی چوٹی اس کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ تجھے کیا لگتا ہے میں تجھے اپنے بیڈ پر قبضہ کرنے دوں گی؟ کبھی نہیں چڑیل، تو کبھی اس گھر میں اکیلے حکومت نہیں کر پائے گی۔ میں تیری جان لے کر اس گھر سے جاؤں گی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے بالوں کی چوٹی پکڑے کسی ڈبے کی طرح ادھر سے ادھر اچھالے جا رہی تھی جب ماما اور بابا ان کا شور سن کر بھاگتے ہوئے ان کے کمرے میں آئے تھے۔ ماما تو سر پیٹ کر رہ گئی کہ اس لڑکی کی کچھ دنوں میں منگنی ہونے والی تھی اور یہ اپنی بہن کے ساتھ لڑائی جھگڑوں میں مصروف تھی، جبکہ بابا کو دیکھ کر ان دونوں کو ہی بریک لگ گئی تھی۔ ردا کے بال کرنٹ کھائے انسان کی طرح اوپر اٹھے ہوئے تھے، جبکہ اپنے اوپر دوپٹہ سیٹ کرنے کے باوجود بھی ولیل کی حالت سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ ابھی جنگ سے فارغ ہوئی ہے۔ بابا نفی میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئے، جبکہ ماما کو کچھ نہ ملنے پر انہوں نے اپنا جوتا اتار لیا تھا، اور پھر ماما نے اس بات کی بھی کوئی رعایت نہ دی کہ اس ہفتے میں ولیل کی منگنی ہونے والی ہے۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ دوسرے والے ناول سے ہاف ایپیسوڈ دوں گی میں، اور کوشش کروں گی ڈیلی دینے کی، اور جس دن موڈ بنا اس دن 2 بھی دوں گی، لیکن ہر 50 سبسکرائبرس کے بعد۔ تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ 50 سبسکرائبرس ہو جائیں۔ اپنے دوستوں سے شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور سبسکرائب لازمی کریں، کیونکہ مجھے پتہ ہے پڑھتے بہت ہے، سبسکرائب کم کرتے ہیں۔ وہ تو مجھے آپ کا وہ 83 والا سسٹم ہی پتہ چل چکا ہے۔ اب تو میں بھی وہ کیا بولتے ہیں اس کو، یار میرے گلے میں نا خراش آ رہی ہے۔ تو ملتے ہیں ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کر کے بتائیں کہ یہ پہلی قسط آپ کو کیسی لگی۔ آپ کے لائکس کے مطابق میں دیکھوں گی کہ اس ناول کا آگے کیا کرنا ہے، ورنہ عریش تو ویسے بھی کہتی ہے کہ اس کو جنوری سے سٹارٹ کر، ابھی مت کر۔ تو یہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ناول کو آنا ہے کہ نہیں آنا۔ بہت فنی ناول ہے۔ میں تے میرا دلبر جانی، مطلب کہ دلبر جانی کیان صاحب کی ابھی انٹری نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہو جائے۔ تو تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔